بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ذی وقار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا ثواب تمام مرحومین کے روح کو ایصال فرمائے. اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ہمارے لیے عاقبت کا ذریعہ بنائے. برادران محترم، میں نے آپ کے سامنے ختمیہ مرتبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس ذات کے لیے اللہ رب العزت کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی اس کو یاسین کہتا ہے، کبھی اس کو مزمل کہتا ہے، کبھی اس کو مدثر کہتا ہے، کبھی اس کو کملی والا کہتا ہے. جس ذات اقدس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اسی ذات اقدس کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس زبان کے اوپر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے، کہ جو زبان نہیں بولتی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہیں آتی، جب تک حکم خداوندی نہیں ہوتا تب تک نبی اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اللہ کے رسول کی اگر زبان بولتی ہے تو وہ بھی توحید کی عکاس ہے، اگر اللہ کے رسول کا کوئی فعل ہے تو وہ بھی توحید کا عکاس ہے. یعنی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اس فرمان کے خود نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذات من اللہ ہے، جو ذات من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم کی ترجمانی کرنے والی ذات ہے. تو اب اگر وہی رسول اگر کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کس کے لیے اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول، اگر کسی کو اپنے پاس بلاتا ہوں تو بھی وحی الہی ہے، اور اگر قوم و انی کہہ کر اپنی ذات سے کسی کو دور کرتا ہوں تو یہ بھی حکم الہی ہے. یہی رسول اگر کسی کو اپنے بستر پر سلاتا ہے پھر بھی حکم الہی ہے. یہی رسول اگر کنہیں کو مہر نبوت کے اوپر سوار کرواتا ہے پھر بھی حکم الہی ہے. یہی نبی اگر کسی کو اپنے دوش پر سوار کرے
اور یہ کہے کہ اے علی یہ جو بت ہیں ان کو توڑو، اور پھر پوچھے کہ اے علی تم کیا محسوس کر رہے ہو، تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا کہ اے میرا حبیب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں علی ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں عرش علا کو ہاتھ لگانا چاہوں تو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ وہی رسول اگر کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ بھی حکم الہی ہے۔ اور اگر کسی کو سورت توبہ دے کر اور کسی کو سورہ براءت دے کر بھیجے اور رستے میں اللہ کا حکم آ جائے کہ تبلیغ فقط تو خود کر، تیری ذات کرے یا وہ بندہ کرے کہ جو تجھ سے ہے، اور پھر اللہ کا نبی کسی کو بھیج کر اس کو یہ حکم دے کہ تم جا کر اس سے وہ لے کر خود تبلیغ کرو، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وہی رسالت کی زبان کہہ رہی ہے کہ تحقیق حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اور جس کی شہادت کے چند جملے بیان کرنے ہیں، اس ہستی کا نام ہے عباس بن علی بن ابی طالب، وہ بچہ کہ جو 4 شعبان کو علی ابن ابی طالب کے گھر میں پیدا ہوا، کہ جس کے پیدا ہونے پر سب سے زیادہ خوش کون تھا؟ سب سے زیادہ خوش یا حسین تھا یا جناب زین۔ جس کے پیدا ہونے کے بعد جب خبر دی گئی علی ابن ابی طالب کو، تو میرے مولا خود آئے اور خود آ کے جناب عباس کا نام بھی رکھا، اور پھر بازوؤں کو دیکھا۔ ایک دفعہ جناب عباس کم سنی کا عالم ہے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یا علی ابن ابی طالب کی نگاہ عباس کے بازوؤں پر پڑی تو میرے مولا زار و قطار رونے لگ گئے۔ جب بی بی ام البنین نے ماجرہ پوچھا تو میرے مولا نے فقط یہی بتایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے اوپر اپنے بازو قربان کرے گا۔ کون عباس؟ کہ جس کی عسکری تربیت کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور جس کی عسکری تربیت علی کرے، اس عباس کا خود تربیت یافتہ، جو علی کا تربیت یافتہ ہو، جس کو علی حرب سکھائے، جس کو علی تلوار چلانی سکھائے، جس کو علی نیزہ چلانا سکھائے، جس کو علی تیر اندازی سکھائے، وہ کتنا بڑا تیر انداز ہوگا، وہ کتنی بڑی تلوار چلانے والا ہوگا، وہ کتنا بڑا نیزہ چلانے والا ہوگا۔ جب صفین کے میدان میں مولا حضرت عباس علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، تو میرے آقا نے اپنے اس بیٹے کو بھیجا، اور مولا عباس نے ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو علی یاد آ گیا، علی کی جنگ یاد آ گئی۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ علی ہے یا علی کا کوئی بیٹا ہے؟ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ علی نہیں تھے، حضرت عباس تھے۔ اتنا جری عباس، اتنا دلاور عباس، اتنا شاہ سوار عباس۔ جب میرے مولا 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے لگے ہیں نا، تو میرے آقا عباس آئے ہیں اور ایک جملہ کہا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کو۔ کہا مولا کیا ہم بنو ہاشم کافی نہیں ہیں آپ کی نصرت کے لیے؟ آپ مدینے میں رہیں، ہم بنی ہاشم کافی ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ اس وقت میرے مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا اور کہا عباس جب تک میں کربلا کے میدان میں نہیں جاتا، وہ وعدہ جو میں نے نانا سے کیا ہوا ہے وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ مکہ سے میرے آقا کربلا چلے 2 محرم کو
کربلا کے میدان میں پہنچے، خیمے لگ گئے۔ بعض مورخین نے یہاں پہ لکھا ہے 4 محرم کو عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر جب آیا ہے تو اس نے آتے یہ حکم دیا ہے کہ ان خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹایا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں اتنا جری تھا عباس، میرے مولا نے ایک خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا کون ہے، کس کی جرت ہے کہ جو اس خط کو عبور کرے، میں اس کو بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے کہ حسین کے خیموں کو دریائے فرات سے دور لے جاؤ؟ جب میرے آقا نے یہ منظر دیکھا نا تو عباس کو کچھ نہیں کہا، چلتے چلتے جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آئے اور کہا زینب میں چاہتا یہ ہوں کہ عباس خیموں کو دریائے فرات سے ہٹا دے۔ مولا خود بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن جناب زینب سے کیوں کہلوایا ہے؟ اس لیے جناب زینب سے کہلوایا ہے کہ جو تیور مولا نے حضرت عباس کے دیکھے تھے وہ تیور فقط اپنی بہن کے کہنے سے ختم ہو سکتے تھے۔ وقت کا امام بھی کہتا تو مولا عباس ہٹا لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے ناموں میں سے ایک وفا بھی ہے، ایسی وفا کہ جو مدینہ سے لے کر کربلا تک ہر وہ جگہ کہ جہاں پہ عباس تلوار چلا سکتا تھا تو میرے مولا نے فقط لفظاً کہا ہے عباس ایسے نہیں، ایسے کرو، ایسے چپ کر دیا۔ اب جب بی بی نے جناب فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ، جا کے عباس کو کہو کہ علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ جب فضہ نے بلایا تو کہا اے اماں فضہ، اے حسنین کی ماں، جاؤ آقا زادی کو کہو کچھ دیر مجھے دے دیں، میں فتح یقینی بنا کے آتا ہوں۔ اب جو فضہ دوبارہ آئی ہے تو فضہ نے کیا کہا ہے؟ فضہ نے کہا ہے عباس زینب کہہ رہی ہے تو آتا ہے یا میں آؤں؟ وہ جو تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی، میرے آقا نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور جب اذن مانگا بی بی کے خیمے میں آنے کا، دونوں بہن بھائیوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے، مولا کیا آپ چاہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں؟ کہا عباس چاہتا تو یہی ہوں۔ چپ کر گیا ام البنین کا بیٹا، چپ کر کے عباس نے خیموں کو فرات سے دور کیا۔ مولا کے القابات میں سے ایک لقب ہے سقائے کربلا۔ یہ وہ لقب ہے مولا عباس کا کہ جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تو پانی لے کے آنے کا سلسلہ میرے مولا نے اپنے ذمے لیا۔ عباس جاتے پانی لے آتے، عباس جاتے پانی لے آتے، عباس جاتے پانی لے آتے۔ کربلا کے 10 محرم کے دن میں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا جاؤں اس کے ضمن میں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں گیا ہے تو اس کے دربار میں ایک نفسیات کا عالم بیٹھا تھا۔ اس نے سارے سروں کو دیکھا، اکبر کے سر کو دیکھا، زبیر کے سر کو دیکھا، حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، زہیر ابن قین کے سر کو دیکھا، جناب حسین کے سر کو دیکھا، حضرت قاسم کے سر کو دیکھا۔ جب اس کی نظر پڑی ہے نا ایک گھوڑے کے گردن میں باندھے ہوئے سر پر، یہ اس سر کو دیکھ کے کہتا ہے اے یزید یہ سر کس کا ہے؟ یزید کہتا ہے یہ عباس کا سر ہے، علی کا بیٹا جو عباس علی کا بیٹا ہے یہ اس کا سر ہے۔ یہ ماہر نفسیات کہتا ہے کہ یہ لڑا نہیں ہوگا، اگر یہ لڑا ہوتا
یزید اس تخت پر تو نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ یہ بیٹھا ہوتا۔ میں عرض کروں گا اپنے الفاظ میں، او ماہر نفسیات، اگر عباس کو لڑنے کی اجازت مل جاتی تو عباس کی آقا زادی کے ہاتھوں میں رس کڑی ہے، تو عباس کی آقا زادی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہ ہوتی۔ اتنا جری عباس 10 محرم کے دن، میں نے اس سے پہلے والے واقعے میں عرض کیا تھا کہ 4 افراد ہیں غالباً جنہوں نے کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی ہے۔ پہلا جون حبشی ہے، دوسرا علی اکبر ہے، تیسرا حضرت قاسم ہے، چوتھے جناب حضرت عباس ہیں۔ جون حبشی کو جب اجازت نہیں ملی نا تو زمین پر بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں حبش کے رہنے والا ہوں، میں کالے رنگ کا ہوں، میرا خون اہل بیت کے خون میں شامل ہو جائے۔ تو میرے آقا نے ایک دفعہ جون حبشی کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا، اے جون، مجھ حسین کا یہ وعدہ رہا، یہ میں حسین تو اسے وعدہ کر رہا ہوں کہ تیرے لہو کی خوشبو دور دور سے لوگ سونگھ کر کربلا کے میدان میں آئیں گے، تیرا خون ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایسا مل جائے گا۔ جب میرے مولا عباس نے کئی دفعہ اجازت مانگی، میرے آقا نے فرمایا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ پھر آئے میرے مولا، کہا تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ جب آخری دفعہ آیا ہے نا عباس میرے مولا امام حسین کے پاس، تو جب اب مولا نے کہا نا کہ عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، اب میرے آقا نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھ کے عباس نے ایک جملہ کہا مولا جس فوج کا میں جرنیل ہوں، جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں، وہ فوج کہاں گئی ہے؟ اکبر مارا گیا ہے، قاسم مارا گیا ہے، اون محمد مارے گئے ہیں، بزیر مارا گیا ہے، زبیر مارا گیا ہے، زہیر ابن قین مارے گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر مارے گئے ہیں، کون سی فوج بچی ہے مولا جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ میرے مولا چپ کر گئے ہیں۔ یا اتنے میں ایک بچی آئی ہے میرے مولا کے پاس اور اس نے کہا بابا میرا بھیا بہت پیاسا ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے حضرت عباس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا عباس تو جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے نا، جا بچوں کے پینے کی سبیر، بچوں کی پیاس کی کوئی آس بناؤ، جاؤ بچوں کے لیے پیاس کا کوئی، بچوں کی پیاس کے لیے کوئی پانی کا بہانہ بناؤ، پانی لے آؤ۔ اب جب عباس مشکیزہ لے کے جانے لگے اور جناب فضہ نے کہا عباس تجھے ایک دفعہ علی کی بیٹی بلا رہی ہے، جب میرے مولا نے کہا اما فضہ میں آ رہا ہوں، جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور علی کی بیٹی کے خیمے میں آیا۔ جب اجازت مانگی خیمے میں آیا تو میری آقا زادی نے فرمایا عباس جی آقا زادی۔ عباس میرے سامنے بیٹھ۔ مولا عباس بی بی کے سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا عباس مدینے کا شہر تھا، میرے بابا کا گھر تھا، میرا بابا زمین پہ بیٹھا تھا، میں باہر سے آئی تو میرے بابا نے مجھے سامنے بٹھایا اور مجھے سامنے بٹھا کے کہا زینب بیٹا اپنے گھر میں چلنے کی پریکٹس کیا کر، اپنے گھر میں پیدل چلا کر، ہو سکتا ہے کوئی وقت آ جائے تجھے پیدل چلنا پڑ جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا بابا جس کے 18 جوان بھائی ہوں اس کو کون قید کرے گا، اس کو کون پیدل چلائے گا؟ عباس تیرے جانے کے بعد مجھے زینب کو یقین ہو گیا ہے میں قید بھی ہوں گی،
مجھے بازاروں میں بھی جانا پڑے گا، میرے ہاتھوں میں رسن بھی ڈالے جائیں گے اور میرے سر کی چادر بھی چھن جائے گی۔ اب یہ پہلا شہید ہے، بلکہ حضرت علی اکبر اور جناب عباس یہ دو ایسے شہید ہیں کہ جن کا جب گھوڑا خیمے سے نکلنے لگا ہے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے شریف گھر سے کسی کا جنازہ نکل۔ جب میرے مولا نکلنے لگے تو میرے مولا کو جناب سجاد نے بلایا، چچا میں بیمار ہوں، مجھے فقط یہ بتا کے جا۔ اور یہ نفسیاتی جملہ ہے ان کے لیے کہ جب میرے آقا نے کہا چچا میں بیمار ہوں، مجھے ایک فقط مسئلہ بتاتا جا، چچا مجھے یہ بتا تیری بہنوں کے خیمے کیسے لگانے، ان بیویوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تو ایک دفعہ میرے آقا نے سجاد کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرمایا میرا بیٹا یہ شام ڈلنے دے، تیرے خیمے کوئی بچنے ہیں اور تیرے خیمے جل جانے ہیں، تجھے خیمے لگانے کی کیا ضرورت پڑے گی۔ یا فضا کی آواز آئی، فضا دیکھ کے کہتی عباس حسین کہہ رہے ہیں میدان میں چلے جاؤ، یہ نہ ہو کوئی مستور مر جائے۔ میرے آقا میدان میں آئے، جب فرات کے کنارے آیا علی کا شیر تو علی کے شیر کی سواری کو آتے دیکھ کر فرات پہ کھڑے ہوئے سپاہی تتر بتر ہو گئے۔ میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، فرات میں جب گھوڑا آیا تو گھوڑے نے اپنے پاؤں پانی میں مارنے شروع کیے جس سے پانی بلند ہوا اور جناب عباس کی ابا جو ہے وہ پانی سے تر ہو گئی۔ میرے مولا نے کہا اے میرے گھوڑے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو زبان حال میں کہا ہوگا اے عباس ہو سکتا ہے خیمے میں نہ مشکیزہ جائے، ہو سکتا ہے تیری لاش تو جائے گی۔ یہاں پہ میرے آقا نے اپنے چلو میں پانی بھرا ہے، چلو میں پانی ڈال کے منہ کی طرف لا کے پھر نیچے پھینک دیا ہے۔ یہاں پہ ایک شاعر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے، عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے۔ وہ لکھتا ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط قیاس ہے، دکھا رہا ہے اسی پہ قبضہ یزید ہے، ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا کے یہ بعید ہے۔ میرے آقا نے مشکیزے کو پر کیا اور خیمہ کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب میرے آقا نے گھوڑے کو ہیڈ لگائی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں پانی پہنچاؤں۔ تھوڑی دور نہیں گئے تھے کہ ایک ملعون نے میرے مولا کے دائیں بازو پہ وار کیا، میرے مولا کا دایاں بازو کٹ گیا۔ تو اب میرے آقا نے مشکیزے کو اور علم کو بائیں ہاتھ میں لیا اور گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ چند قدم نہیں گزرے تھے کہ ایک ملعون نے وار کیا، جناب عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ اب میرے آقا نے مشکیزے کو منہ میں لیا اور گھوڑے کو کہا جتنا جلدی ہو سکے مجھے خیمے میں لے چلو۔ ایک آس تھی کہ کسی طریقے سے حسین کے خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ جب ایک ملعون نے تیر کا نشانہ لیا اور مشکیزے میں تیر لگا، ادھر پانی زمین پہ گیا، ادھر عباس کی آس ختم ہو گئی۔ اب میرے مولا کہتے مجھے خیمے کی طرف نہیں لے جا، مجھے فوج کی طرف لے جا۔ ایک ملعون نے تیر مارا
جو میرے آقا کے آنکھ میں لگا، میرے مولا کے بازو تو ہے نہیں، کیسے تیر نکالا ہوگا؟ دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے تیر نکالنا چاہا، یہ ملعون نے ایسا گرز مارا، عباس زین ذوالجناح پہ نہیں سنبھلے، زمین کی طرف آنے لگے اور ایک صدا دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، او میرے ویر میرا سلام ہو، یا ابا عبداللہ میرا سلام ہو۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ مومنین سے، مجھے یہ بتائیں، جب بھی کوئی گھوڑا سوار گھوڑے سے اترتا ہے تو وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، عباس کے بازو تو تھے نہیں، او کیسے اترا ہوگا ام المنین کا جان؟ جب گر گیا زمین پر، ادھر سے میرے مولا چلے اور چلتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے بھی جا رہے ہیں، الان ان کا سرداری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہیلتی، اور میرے ہیلے ختم ہو گئے، عباس تیرے جانے سے بعد اور میری بہنوں کے پردے کون سنبھالے گا؟ ایک جگہ سے مولا کا ایک بازو اٹھایا، دوسری جگہ سے مولا کا دوسرا بازو اٹھایا، پہنچے عباس کے سرانے اور عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، میرے مولا نے اپنے سر کو نیچے اتار لیا، میرے مولا نے پھر سر کو رکھا، کہا عباس ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا شرم آتی ہے، آپ تو میرے سر کو اپنی گود میں رکھ رہے ہو، اور مولا جب تھوڑی دیر بعد آپ زمین پر آؤ گے، آپ کے سر کو کون گود میں رکھے گا؟ میرے مولا جب میں نے دنیا میں آیا تھا، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، مولا آج دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ عباس کی حسرت ہے، جاتے ہوئے میں تیری زیارت کر کے جاؤں۔ میرے آقا نے اپنی عبا پھٹی ہوئی سے عباس کی آنکھیں صاف کی۔ اب جو عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مولا ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے۔ کیا گزارش ہے عباس؟ عباس کہتے مولا آخری گزارش یہ ہے، میری لاش کو خیمے نہ لے جانا۔ کہتے ہیں کیوں نہ لے جاؤ؟ کہتے ہیں میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا، میں پانی نہیں لا سکا، مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میری لاش خیمے نہ لے جانا۔ ٹھیک ہے عباس، تیری لاش میں خیمے نہیں لائے جاؤں گا، لیکن ایک حسرت مجھ غریب کی بھی پوری کرتے جاؤ۔ کہتے ہیں مولا کون سی حسرت ہے؟ میرا حسین کہتے ہیں اے عباس، تو نے پوری زندگی میں ان 34-36 سالوں میں مجھے آقا کہا ہے، خود کو غلام کہلوایا ہے، میں حسین چاہتا ہوں جاتے ہوئے مجھے ایک دفعہ تو بھائی پکار لے۔ اب میرے آقا نے حسین کو دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، او میرا غریب ویر، او میرا حسین ویر، او میرا کربلا کا غریب، او میرا۔ جب میرے مولا عباس کی ہچکی بند گئی، روح کفہ سے انصری سے پرواز کر گئی، اب میرے مولا نے علم اٹھایا، پھٹا ہوا مشکیزہ اٹھایا، چل پڑا حسین خیمے کی طرف۔ ادھر سے علم آ رہا تھا، ادھر سے جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتی ہے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے پانی لے کر، اور جب قریب آئے میرے مولا، بچے دیکھتے رہ گئے، روح پرواز کر گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، اس باب الحوائج کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات شرعیہ پوری فرما، ہمارے بحر میں آقا کا جلد ظہور فرما، اور ہمارے آقا کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔